الرحمہ۔ سامعین کرام، بات تو اتحیات دی چل رہی ہے، مگر درمیان اور چیزاں بھی آ جاتی ہیں۔ دبئی تو اپنے ایک ساتھی نے فون کیا اور ایک ایسی بات کے بارے پوچھا، لوگ الحمدللہ مشرق مغرب لوگوں کو پتہ لگا تو پوچھتے ہیں، میں بھی سمجھنا بھی اللہ تعالیٰ خدمت لے رہا، یہ میرا نہ کوئی کمال ہے، نہ اسے فخر کرنا چاہیے، اللہ کے سامنے چکنا چاہیے۔ لوگ سارے اپنے سوال جڑے میری طرف بھیج رہے، تو اس اللہ دے بندے نے کہا بھی قرآن مجید سے سورہ الحج ایک موقع آتا جتھے علماء نے ایک واقعہ لکھا، تفسیراں جدوں پڑھی گیا تو ذکر آتا، تو وہ ایمان ہی متسلط ہو گیا، دین سے کوئی اعتبار نہیں رہا۔ واقعی وہی گل ٹھیک ہے، جدوں عربی تفسیراں بھی پڑھی گیا اردو بھی، کہ حیرانی ہوندی ہے بھی بڑے بڑے لوگ جڑے وہ کس طرح ڈوب گئے، سارے دین میں اس طرح کلہاڑا چلایا اور وہی جڑاں تھلے ایسا بارود رکھا بھی سارا دین اڑ گیا۔ مگر انہیں کتاباں پڑھتی ہیں، جن نے زیادہ نیکی کی وہ بھی دسوں کہ میں انہوں نے اینا کہ احسان کیا، ورنہ یہی سنایا کہ رسول کریم علیہ السلام سورہ النجم پڑھ رہے سی، مجمع سی، مکے کا دور سی، کافر بھی جمع سی، مسلمان ہی سی، تو وہ اندر جب پڑھتے آپ ان آیتوں تک پہنچے، آفا رأیتم اللات والعزیٰ ومناۃ الثالثۃ الاخریٰ، کہ یہ جڑا لات منات عزیٰ نوں تسی پوجدے جے بت سی نا عرباں دے، تے انہوں نے بزرگ سمجھتے سی بھی بڑے داتے، تو ذرا دسو صحیح کی ہے۔ اتنے کئیاں نے اتوں تک کیا بھی نبی علیہ السلام دی زبان سے شیطان نے قابو پا لیا، تے آپ دے منہ کڑواتا تلک الغرانی کرولا وان شفاعتہ لترجى۔ یہ بہت بلند مرتبہ ہستیاں تے اللہ دی بارگاہ جنہاں دی سفارش قبول ہوندی ہے۔ تو جدو اس صورت سے پھر سجدہ کیتا تو کافراں بھی کیتا۔ بعد آپ نے پوچھا بے کہ انہوں نے آخیا جڑی گل کا جھگڑا سی تو من گیا کہ واقعی بڑے بزرگ ہیں، انہاں دی بڑی شان ہے، تسی مناؤندے سی۔ تو رسول اللہ پھر غمگین ہو کے بہ گئے کہ یہ میرے کو کی غضب ہو گیا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ حج دی آیتاں اتاریاں جڑیاں پڑھوں گا، انہاں دے وچ پھر نبی علیہ السلام کلیاں نوں نہیں، ساڈے بڑے بڑے بزرگ عالم سارے نبیاں نوں ڈوب دیتا ہے۔ تو کی غمگین ہونا؟ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ، تیرے تو پہلا بھی جدوں اسی کوئی رسول اور نبی بھیجا الا اذا تمنا، انہیں جدوں کتاب اللہ دی پڑھی ہے الق شیطان فی امنیت، اتنا ہی وہ پڑھ شیطان را دیندا رہے۔ یہ کوئی ایک باری ہوئی حضور نوں تسلی دیتی تو ایڈا غمناک نہ اگے نبیاں نہ بھی ہویا۔ ایک ہی قصہ ایسا ہے کہ اگر انہوں آدمی سن لوے تو منے تو دین دے کچھ پلے رہ گیا۔ تو اج ایک گل نبی کر دے تو مڑ کے اگر نہیں، یہ میرے منہ میں نکل گیا، شیطان نے کلواتا، اور شیطان اتنا زوراور ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ دے کلام سے انہیں ملاوٹ کر۔ دوجے کچھ جڑے سی اس تو ڈرے، میں کیا مولانا احمد رضا خان کچھ نیکی کرتے ہوں، انہوں کا حاشیہ خزائن العرفان، وہ بھی مولانا نعیم الدین مراد آبادی انہوں نے خلیفے لکھیا، انہوں نے آخیا بھی نہیں اتنا تو نہیں ہوئی، آپ دی آواز ورگی آواز بنا کے شیطان نے وچ پڑھ دیتا کہ لوگوں نے یہی سمجھا بھی آپ نے پڑھیا، آپ دی ورگی آواز بنائی نہ کہ سمجھو نہ انہوں نے نیک کام کیتا۔ اے سارا قصہ بالکل باطل اور جھوٹا، یہ اندر رائی بھی سچ ہوئے نا تو نبی پاک سے کوئی اعتبار نہیں رہ جاتا، نہ خدا دے کلام دا کوئی اعتبار رہ جاتا، بھی بچے ملاوٹ شیطان کری جاتا۔ اینا بھی خوف خدا نہیں انہاں لوگوں نے کیتا، بڑے بڑے عالم ہیں، کوئی چھوٹے نہیں۔ ساڈے ایڈے بڑے امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ بخاری کی شرح لکھ دے بھئی یار آخر کچھ نہ کچھ قصہ ہے ہی نا، اینے لوگوں نے بیان کیتا کوئی گل ہے گی ہے، توبہ توبہ توبہ، سوچیا ہی نہ جدوں بعد وحی دا اور خدا دے کلام دا کوئی اعتبار رہو گا، بے شیطان وچ ملائی جاندہ پھر بعد چو کٹنا پیندا۔ حالانکہ سورہ الجن جدوں پڑھ دیں اللہ تعالیٰ نے اتنے جو بیان کیا بھی خدا دا کلام جدوں اتردا اینی بے احتیاطی نہیں تے لاپرواہی نہ نہیں بھی شیطان وہ ملاوٹاں کردا پھرے۔ کھول کے اللہ پاک نے آخیا الا من ارتضی من رسول، کہ جنہاں نوں اسی رسول چننے نا، بڑا انتظام اتنے اللہ تعالیٰ دی حکومت دا ہوندا، فإنہ یسلک من بین یدیہ ومن خلفہ رصدا، اس وی اسی جڑا فرشتہ کلام لے کے آیا وہ بھی اور نبی دے بھی اگے پیچھے گارداں لا دینے، اتنے فرشتیاں دی گارداں کھڑیاں ہوندیاں، لیعلم من قد بلغوا رسالات ربہم، اونا چر نہیں وہ پہرا ہٹدا جنہ چر پتہ نہیں چلتا بے رسول نے کلام پہنچاتا، رائی ٹھیک پہنچ گیا، پھر وہ سپاہی ہٹ دے وَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا، علم عددا، اور اللہ تعالیٰ سارے حالات تو باخبر ہے اور ہر شے وہ علم سے۔ کس طرح ہو سکتا ہے ابلیس جڑا وہ خدا دے کلام سے ملاوٹ کرے؟ تو انہیں اللہ دے بندے نے پوچھا کہ میں بھی دیکھا بھی یہ ایڈے ایڈے عالم ہے، کوئی جے اللہ تو ڈر مگر نہیں،
وچے ملاوٹ کہہ دیں بھی نہیں کچھ نہ کوئی گل ہے، حالانکہ رائی برابر بھی صحیح نہیں۔ اس دور چ اللہ تعالیٰ رحمت فرمایا علامہ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ایک رسالہ لکھ کے تے لوگوں کا وہم کڈیا بھی جڑا دیا ائیاں روایتاں نسب المجانیق دا نام رکھیا کہ میں توپاں لگاتی ہیں اس قصے نو اڑال دی کہ بالکل بےہودہ قصہ، شیطان نہ زوراور نہیں کہ خدا نو اور نبیاں نو بے بس کر دے، نہ ان دے کلام کی ملاوٹ ہوندی۔ غضب کی چایا بھی ایک لفظ جڑا ساری دنیا جاندی ہے، تمنا دا معنی پڑھنا پڑھنا کوئی نہیں، آرزو کرنا چاہنا، خواہش کرنی میری یا تمنا۔ قرآن پاک نے آکھیا سی جدوں بھی کوئی رسول اور نبی بھیجیا انہاں ترجمہ کر لیا، جدوں پڑھدا رہے وہ پڑھ قرآن شیطان رلا دیندا رہے، پڑھنا ترجمہ کدا کر لیا۔ اللہ تعالیٰ فرماؤندا ما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی، تیرے تو پہلا اللہ دے رسول جیڑا بھی رسول اور نبی اسی بھیجا الا اذا تمنا، جدوں انہیں چاہیا نا، چاہندا کی ہے نبی کہ دنیا چ دین پھیلے، لوگ سارے اسلام تے آ جان، الق شیطان فی امنیت، شیطان نے وہ ایسے مقصد کے اندر روڑے اٹکائے، کلام کوئی نہیں ملایا نہ، اور انہیں چاہیا بھی دین تے آ جان، انہیں لوگوں کو گمراہ کر لی زور لایا، وہ رستے جو روڑے اٹکائے فینسخ اللہ ما یلقی شیطان، تے اللہ تعالیٰ پھر وہ شیطان دیاں ڈالیاں رکاوٹاں دور کر دیندا رہا، ثم یحکم اللہ آیات، پھر اپنے کلام اللہ تعالیٰ غالب کر کے چھڑ دے رہا۔ واللہ علیم حکیم، اللہ ہر شے نوں جاندا تے ہر شے دا علم، صاف سیدھی ہے بے نبی جدوں چاہندا کوئی آندا کہ دین پھیلے، شیطان وہ چیلے چاہتے بھی نہ پھیلے اور رکاوٹاں پاؤندے، اللہ ان دی رکاوٹاں دور کرندا۔ یہ نہ پڑھن دی کوئی گل، نہ شیطان دے وچ لڑاؤن دی گل کھ نہیں سی، مگر اپنے کول مانے بنا کے جدوں پڑھدا رہا وہ پڑھن شیطان رلا دیندا رہا، توبہ توبہ، شیطان ایڈا زوراور ہے۔ تو اس گندے سمجھو عقیدے اور اس مسئلے نوں جتھے بھی تسی پڑھو گے، کچھ آکھو گا نبی پاک دی زبانوں نکل گیا، کچھ آکھیں گے نہیں شیطان نے آورگی آواز بناتا۔ اللہ انہاں دا قصور معاف کرے، انہاں رحم کرے جنہاں نے یہو جہیاں گلاں لکھیاں۔ اللہ دے نبی تے جڑا کلام آوندا وہ ملاوٹ دا سوال ہی نہیں پیدا، بالکل صاف ستھرا دین ہوندا جڑا اللہ پہنچاوندا اور وہ رسول انہوں پہنچاوندے۔ اے اس دوست دے سوال دے مطابق میں سمجھا جنہیں قرآن پڑھیا نا ترجمے وغیرہ یہ بچ آ جانی گل تے پتہ نہیں ایمان ہی گوا کے لوگ بہ جان، یہو جہا حال ہے نبی دا بیعت جے گل کئی پھر آکھیا یار میرے منہ نکل گئی تھی شیطان نے لاتا، اعتبار کیا وہ کلام، تو یہ بالکل ایک سمجھو غلط اور جھوٹا قصہ، کوئی غرانیک دی تعریف نہیں آپ نے کی بتاں دی۔ اور غضب یہ ہے بھی وہ سورت تے بھی دھیان نہ کیتا بھی جے سورج تسی آندے دی ملاوٹ ہوئی اتنے اگے دن آیتاں دے انہاں بتاں دی مذمت ہے، انہوں نے برا کیا گیا، کافراں دی ایڈی مت ماری تھی وہ سمجھے میں نے تعریف کر لی، اگے تے برائی پڑھ رہا انہوں دی۔ اللہ رب العالمین نے نال ہی کیا یہ جنہوں نے تسی پوجدے جے جنہوں نے ایڈے بڑے سمجھی بیٹھے جے یہ کوئی شے نہیں، نال ہی اگلی آیات فرمایا بے لات منات روزہ جڑے تسی بنائے ہیں، حلقم الذکر والانثی، حد ہو گئی تواڈے والی بے انصافی کی، تمہوں کوئی خبر دینا تواڈے لڑکی جم پئی تو تواڈے منہ کالے ہو جاندے تے لکدے پھردے جے دھی جم پئی، عرب ادا ہی کردے سی، خدا نوں دھیاں دیتیاں کہندے فرشتے تے بیٹیاں تواڈے بیٹے تے خدا دے دھیاں جم پئیاں، دل کا جن قسمت عزیزا یہ کڈی بری ونڈ تسی کردے، آپ چنگی چیزاں لیندے جی مینوں دھیاں دیندے جی۔ ان ہے یا اللہ اسماء سمیتموہا انتم وآباؤکم، اے نا ہے خالی جڑے تسی تے تواڈے وڈیاں نے رکھ لے، ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے دی کوئی دلیل نہیں آئی، یعنی اگے ساری بتاں دی مذمت ہی تری جاندی، اس تو یہ آیتاں شیطان رلاوندا تو آندے گاہ کی گل چل پئی، برا کہنا شروع کرتا، کس طرح خوش ہوندے کافر، تو یہ ساریاں کہانیاں باطل اور جھوٹیاں مگر ایڈیاں ایڈیاں کتاباں لکھیاں، مسلمان ہی اپنا بیڑا آپ ہی غرق کر دے رہا ہے۔ اللہ دے رسول علیہ السلام اس طرح دا کلام نہیں پہنچاؤندے بھی وہ شیطان ملاوٹ کر دے یا انہوں دی زبانوں کو گل نکل جائے، بالکل وہ خالص ستھرا صاف کلام ہے۔ یہ اس سوال دے جواب چیز ضروری سی بھی پڑھن والے کتے پڑھتے پڑھے تفسیراں چاہن تے میں اپنا ایمان نہ